یہ اسی ہفتے آپ کا جو انٹرویو تھا اسد عمر صاحب کا, اٹ از اسٹل میکنگ ہیڈ لائنز, اٹ از ایوری ویئر. تو میں کسی بھی اور شخص سے زیادہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے, آپ نے کیا نکالا اس انٹرویو سے کہ کدھر کھڑے ہیں اسد عمر صاحب, یا اسد عمر صاحب کا معاملہ باقی ان لیڈران سے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے بظاہر تو مختلف ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی بظاہر ہے وہ, لیکن اصل میں وہ ایک ہی صف میں ہے یا اصل میں ان کا معاملہ کچھ الگ ہے؟ آپ نے کیا گریسپ کیا؟ بڑا مشکل سوال ہے وسیم, یہ اور میں مشکل اس لیے کہوں گا کیونکہ جب سے لوگوں نے پارٹیاں چھوڑنی شروع کی انکلوڈنگ اسد عمر, آئی تھنک میں ساروں سے ہی مل چکا ہوں ملٹیپل ٹائمز, مل کے ذرا سمجھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. سو سم ٹائمز یہ فیصلہ کرنا کہ کوئی کیا بتا رہا ہے اور اس کو, کیونکہ ظاہر ہے جب ہمیں کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے نا تو آپ کے دماغ میں ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کس حد تک فیکٹس پر لینا ہے, کہاں تک کی ایک اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے. صحیح, وہ آپ ساتھ ساتھ چلتے چلتے سوچ رہے ہوتے ہیں. یس. اب ان کا یہ خیال ہے اسد عمر صاحب کا کہ ہی ڈس ایگریڈ, اور میں جو بیک گراؤنڈ بہت سے لوگ آپ کھل کے بات کرتے ہیں, اب جب آپ جاتے ہیں نا بہت سے لوگ آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی, جنہوں نے بھی چھوڑی, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس جگہ یہ روکنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے پنگا نہیں کرنا اور بس, بلکہ ہمیں اب وہ پوزیشن چھوڑنی چاہیے جو پہلے تھی, اور کس طرح 2 دن بعد وہ ساری پالیسی اگری کرنے کے باوجود الٹی ہو گئی. اصل مسئلہ یہاں پر یہ اسد صاحب کا کہ ہو سکتا ہے ان کا ڈس ایگریمنٹ پرانا ہو, جو کہ مجھے پتا ہے کہ سب لوگ ایک چیز پہ اگری کر رہے ہیں کہ 3-4 جو بہت سخت پوزیشن والے ہاکس تھے پارٹی کے اندر, انہوں نے ہر وقت لڑائی اینڈ یو نو وی ہیو ٹو ٹیک دم آن اور اس طرح کی بات کی. ساروں کا خیال تھا دیکھیں پالیٹکس جو بھی پاکستان میں کرتا ہے اسے پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے پڑتے ہیں, اور آگے اگر راستہ نکالنا ہے, آپ نے پارٹی کھڑی کر لی ہے, آپ کی کیمپین بن گئی ہے, آپ مقبول پارٹی بن گئے, سو آپ کو اب ان کے ساتھ معاملات طے کر کے آگے چلنا پڑے. اینڈ پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ ایون شائ اباؤٹ ایکسپریسنگ دس فیکٹ. وہ تو فواد چودھری صاحب ان کے ترجمان تھے اور کھل کر ٹیپ آ کے کہتے تھے کہ جی نون لیگ نے کیا جیتنا ہے, جی سپاہی سالار سے جھگڑا کر کے آپ کیا جیتیں گے جی کسی ملک میں, جی بادشاہی آپ کے ساتھ نہیں, آپ کیا جیتیں گے, اوپنلی آن ریکارڈ کہتے تھے وہ. سو لاٹ آف پیپل یا تو کچھ کوئی اوپنلی کہتے تھے, لیکن جو اوپنلی نہیں بھی کہتے تھے بلیو سارے یہی کرتے تھے کہ لڑائی ہمیں, اگر آپ دوبارہ حکومت بنانی اور الیکشن جیتنا ہے, ہمیں یہ لڑائی ختم کرنی پڑے گی. صحیح ہے, لیکن وہ ظاہر یا بلڈوز ہو جاتے تھے یا کوئی اور اوور رول کر جاتا تھا ان کو. میرا خیال ہے 2 ویوز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کہ اسد صاحب نے کیا کیا. یا تو وہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ بلیو کر رہے ہیں, اور وہ پرانا کہہ رہے تھے کہ جس طرح پارٹی کے اندر ایک اختلاف تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا ایک ویو ہے کہ ہو سکتا ہے شاید وہ کوئی ڈیل ڈول بنا کے آئے ہوں کہ میں پارٹی ٹیک اوور کر لوں گا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں پارٹی ٹیک اوور کرنی ہوتی نا, یہ میرا اپنا ویو ہے, تو پبلکلی یہ کرنے کے بعد وہ راستہ بند ہو گیا. یہ شاہ صاحب کے پاس ابھی یہ راستہ اویلیبل ہے کہ انہوں نے پبلکلی کوئی بات نہیں کی. رات 8:55 میں جب کاشف عباسی کا پروگرام ختم ہوا اسد عمر کے ساتھ, تب وہ راستہ بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب 10:30-11 بجے پریس ریلیز آ گئی تو بالکل اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی, بلکہ شاید 8:10 پہ ہی ہو گیا تھا شروع میں جب انہوں نے باتیں کر دی تھی. 8:10 پہ جب انہوں نے کہا کہ میں پالیسیوں سے اگری نہیں کرتا, میرا خیال ہے وہ راستہ بند ہو گیا. صحیح. سو یہ میرا خیال ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین جسٹ آؤٹ آف یو نو کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس پہ. انہوں نے وہ آپشنز بھی بتائے جو سب کا خیال ہے کہ آپشنز یہی ہیں. آپ کسی سے تحریک انصاف میں بات کریں, چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے پارٹی کے اندر انڈر گراؤنڈ ہے, یا ان کا خیال ہے کہ راستے یہی اویلیبل ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بات سکتے ہیں. اچھا بھائی, اس سے پہلے کہ میں عامر زیاد صاحب کی طرف جاؤں, کاشف ایک بات اور بتائیے. I'll be very surprised. جب یہاں کراچی میں سارا معاملہ چل رہا تھا نا, یہ ایم کیو ایم والا اور بانی ایم کیو ایم کا, تو ہم یہ سارے لوگوں سے بات کرتے تھے ایم کیو ایم والوں سے, وہ سر پیٹتے تھے بڑے بڑے ان کے لیڈر. وہ کہتے تھے یار کہ ہم ساری سیٹنگ کرتے تھے, ہاتھ پیر ایک طرف لندن والے صاحب کے ہاتھ جوڑتے تھے کہ اب آپ نے کوئی بیان نہیں دینا جس سے کام خراب ہو, ایک طرف دوسری طرف کے ہاتھ پہ جوڑتے تھے کہ سر ہم نے سیٹ کر لیا ہے. وہ اگلی صبح ہم سو کے اٹھتے تھے, پتہ چلا جی 4 بیان انہوں نے لندن سے داغ دیا, وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا, اور یہ کام ہوتا چلا گیا. تو آپ کو اس طرح کی کوئی سملیرٹی آپ پی ٹی آئی والے معاملے میں نظر آئی کیا؟ میں صرف اس ایک ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں, باقی والوں سے نہیں کمپیئر کر رہا ہوں ان کو, لیکن اس پرٹیکولر حوالے سے بہت زیادہ. اگر جو لوگ پارٹی چھوڑ کے آئے میں ان کی بات کر سکتا ہوں, ہر کوئی سٹوری سنا رہا, یہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, اور اگلے دن یا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے بعد ایک بیان آ گیا اور ہم سارے پریشان تھے یہ کیا ہوا ہے. سو اس طرح کی تو بہت سٹوریز ہیں. اگر آپ اس سے کمپیریزن تو پھر ہم جب ان سے پوچھتے تھے تو وہ تو بتاتے تھے, ہم پوچھتے تھے آپ کے خیال میں لندن سے کیوں کیا,
تو وہ وجوہات بتاتے تھے کہ ہمارا خیال اس لیے کیا, اور وہ وجوہات وہی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹی وی پہ بتائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسٹیبل ہیں, فلاں ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی ایسا؟ لارجلی وہ یہ کہتے تھے کہ 3 سے 4 لوگ جو ہاکس ہیں وہ پریویل کر رہے تھے پارٹی کے اندر, اچھا, جن کا سخت ترین ایک نقطہ نظر تھا, جو اس پولیٹیکل سائیڈ آف تھنگس کی بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنا, وہ کہتے تھے نہیں جی بلڈوز کر کے حل کریں گے. سو وہ پریویل کر رہے تھے. لارجلی آپ بات سنیں گے, آپ کو 3 سے 4 نام ہر کوئی بتائے گا کہ انہوں نے مسئلہ خراب کیا پارٹی. اوکے ٹھیک ہو, نام لے کے بتائیں گے آپ کو. اور وہ 3-4 نام میں سے ابھی کوئی کھڑا ہے اس وقت ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفیشلی پبلکلی کھڑا ہے ساتھ؟ یا ایک آدھ کھڑا ہے؟ یس ٹھیک ہے, صحیح, ایک آدھا ایک دو ہیں. ٹھیک ہے.